نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ کے دست مبارک میں آئینہ تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعۃ المبارک ہے، میں نے دیکھا اس آئینے پہ ایک نشان۔ میں نے کہا جبریل یہ آئینے پر نشان کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، مومن جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ دن اور بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ نے میری امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو میری امت کو جمعۃ المبارک عطا نہ کرتا۔ پتہ چلا اللہ نے ایسا متبرک دن دے دیا، اتنا عظمت والا دن دے دیا، جو جمعۃ المبارک کا احترام کرے گا، اکرام کرے گا، جمعے کی نماز پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے بخشش مانگے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ جمعۃ المبارک کی برکت ہے۔ اگر میرے امتیوں کو اللہ نے جہنم میں داخل کرنا ہوتا تو جمعہ مبارک عطا ہی نہ کرتا۔ دن اور بھی ہیں میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، گھر میں نماز پڑھ تو ایک نماز، مسجد میں آ کے پڑھ تو 25 نمازیں، محلے کی جامع مسجد میں نماز پڑھ تو 500 نمازیں، میرے نبی پاک کی مسجد نبوی میں نماز پڑھ تو 50,000 نمازیں، اور بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ جگہ بدلی، مقام بدلا، ثواب بدلا، ثواب کی شان بدلی۔ آج شعبان کی 15 تاریخ، اسے کہتے ہیں شب برات، وہ رات جس میں جہنم سے نجات ملتی ہے، وہ رات جس میں اللہ جہنم سے اپنے بندوں کو بری کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ جمعہ ہمیں مل گیا، نبی پاک کا فرمان ہے اگر میری امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو جمعہ عطا نہ کرتا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ جمعہ ملا، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن پاک کھولا، نہ استغفار کیا، نہ رب کا ذکر کیا، نہ اللہ سے خیر مانگی، نہ اللہ سے گناہ کی مغفرت مانگی، یہ ساری چیزیں منسلک ہیں کہ نعمت میں دیتا ہوں، اس نعمت کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جمعہ آ گیا تو رب سے ڈر جا، جمعہ آ گیا تو رب کے سامنے جھک جا، جمعہ آ گیا گناہ سے بخشش مانگ لے، جمعہ دے دیا رب کو راضی کر لے۔ یہ متبرک دن ہے، اس میں جو تو لوٹے گا میں تجھے قبول کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ نعمت دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولے۔ شب برات، یہ شعبان کا مہینہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم الطرفین، یہ مہینہ پہلے بھی کریم بعد میں بھی کریم۔ کیسے؟ ماہ شعبان سے پہلے ہے ماہ رجب، اور ماہ رجب کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اللہ کا مہینہ۔ ماہ رمضان نبی پاک فرماتے میری امت کا مہینہ۔ یہ دونوں کریم مہینوں کے درمیان شعبان کا مہینہ، نبی پاک فرماتے یہ میرا مہینہ۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے اصحابی بنی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی شان ہے اس اصحابی رسول کی، سامنے سے آئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قوم کا سردار آ رہا ہے، ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ خود رسول پاک کھڑے ہو گئے، اصحابہ نے دیکھا وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب بنی امامہ بن باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، خدا کے محبوب نے اپنی کالی کملی، وہ چادر جو اوڑا کرتے تھے، وہ اتار کے بچھا کے فرمایا امامہ آ میری چادر پہ بیٹھ۔ یہ چادر کیا تھی؟ نبی پاک کے جسم سے جو چیز لگ گئی وہ کیا بن گئی؟ امی جان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی چادر دیں گے؟ میرا دوپٹہ دھلا ہوا ہے، گیلا ہے، میں یہ چادر اوڑھ کے نماز ادا کر لوں؟ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ چادر جو اوڑھا کرتے تھے امی جان کو دے دی، خود نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، امی جان نے دیکھا یکدم رسول پاک کے جسم پہ ہاتھ پھیرنے لگیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہوں، اتنی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور آپ کا جسم خشک ہے۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا میری عائشہ بارش نہیں ہو رہی، تو نے میری چادر اوڑھی ہے، تو نے میری چادر اوڑھی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو اس کو محسوس کر رہی ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ وہ چادر اللہ کے محبوب نے اتاری جو اوڑھا کرتے تھے، اور بنی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آؤ میری چادر پہ بیٹھو۔ وہ آگے بڑھے، چادر اٹھائی، چومی، چوم کے آنکھوں سے لگائی، پھر سینے سے لگائی، عرض کی یا رسول اللہ میری جرت، میں اپنے پیر آپ کی چادر پہ رکھوں؟ جب رسول پاک نے ان کا ادب دیکھا، ان کی تعظیم دیکھی، ان کا اکرام دیکھا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا بنی امامہ بن باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت ادب کا تو خزانہ ہے، جس کو